قوم عابدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سرپرست اعلیٰ مشن فورٹ بزم احسان کے محمد بلال ناسکی صاحب. ملتمس و محترم مکرم ولی عہد دربار سے ایک مرتبہ پھر کہ معزز مہمان قاری آصف صاحب استاد الحفاظ قاری محمد آصف قادر صاحب کو جائے نماز کا گفٹ پیش کریں گے. محترم مکرم ولی عہد دربار سلطان العاشقین قاری محمد آصف قادر صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو جائے نماز کا گفٹ پیش کریں گے. غلام فرید رشک سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اپنا گفٹ وصول فرمائیں گے. محترم مکرم غلام فرید رشک سے التماس ہے قبلہ سے تشریف فرماؤں گے. السلام علیکم. محمد عرفان صادقی صاحب زیدہ مجد اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے سے بڑا اہم کم سار انجام لیتے ہیں. راتری ماشاءاللہ برکت کریں دے رہے گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاریہ. نعرہ تکبیر، ہتھے بچاؤ نعرہ تکبیر. یہ ہتھے بچاؤ سمجھو کہ موجود ہوں دی علامت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. کوئی جدے بنا کے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار خضر نبوت. دیکھیں سوئے ہوئے تھے، سستے پھیلی ہوئی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب درود پاک سے اور اللہ پاک کے نام سے اپنی سستی کو ختم کریں اور گواہی دیں کہ سب آسمان کے نیچے کہ یا اللہ تیرے نبی کے عشق میں ہم جاگ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تاجدار خضر نبوت، زندہ باد، تاجدار خضر نبوت. زندہ باد. بڑی میرے لیے خوش نصیبی ہے حضور کی بلائی سامنے حاضر پیش کرتے ہوئے میرے مرشد کریم سے اسماعیل صحیح سرپرست آپ کا حکم. میں ایک شعر جو ہے نا درود پاک اور ایک آپ کی شخصیت کو محبوب ترین کلام اس کے چند اشعار پیش کر کے آپ سب کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک اس عقیدت سے پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں وہ وہاں سے سن رہے ہیں. کون کون جانتا ہے، کون کون چاہتا ہے، کون کون یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے آقا سن رہے ہیں؟ کہتے سبحان اللہ. تو آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہ کچھ فائدے اللہم صلی علی
حضرات اپنے عقیدے کا بہت ہی پیارا کلام ہے اور یقیناً ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کیا ہوں دو شفاعت کریں گے چن 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 کر شیلڈ دیں گے وہ بزم احسان مچھن کوٹ کے راکٹ کو بلا تاخیر سرپرست اعلیٰ بزم احسان مچھن کوٹ محترم مکرم محمد بلال ناس کی صاحب سے تماس ہے شیلڈ وصول کریں گے چیئرمین بزم احسان صغیر عباس فریدی صاحب تشریف لائیں گے شیلڈ وصول کریں گے قبلہ ولی عہد دربار فرید سے صدر بزم احسان مچھن کوٹ میاں برکت حسین صاحب تشریف لائیں گے شیلڈ وصول کریں گے بلال احمد جوہر صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری تشریف لائیں گے شیلڈ وصول کریں گے چیف کوارڈینیٹر جنید اقبال فریدی تشریف لائیں گے شیلڈ وصول کریں گے چیف آرگنائزر محمد اسحاق فریدی تشریف لائیں گے شیلڈ وصول کریں گے محمد اسحاق فریدی حضور سامنے دیکھ سو عرفان صاحب شیلڈ یعنی نا سامنے دیکھ سو بھائی
بھائی اشماد فری صاحب تشریف گن روزن اور آپ نے شیل وصول کریں صغیر عباس فریدی سے چیئرمین صغیر عباس فرید سے پلیز جو ہے وہ آپ بھی تشریف فرمائیں اسٹیج ڈیزائنر بنے ہوئے ہیں بزم احسان راجن پور کی جانب سے سب کے لیے تحائف ہیں انشاءاللہ وہ پیش کیے جائیں گے صغیر عباس فرید سے قبلہ راول معین سی سے ولی عہد دربار سلطان العاشقین سے شیر وصول کرتے ہوئے وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين بالفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلا تاخیر عزت مآب سید محمد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدر محفل روح محفل جان محفل ولی عہد دربار فرید حضرت خواجہ راول معین قریجہ سے اور ہمارے انتہائی محترم و مکرم حضرت خواجہ جہانگیر فرید سائیں اور میرے بھائی برادران قداور شخصیات جو ایک سے بڑھ کر عظیم المرتبت ہستیاں اور میں بالخصوص ولی عہد دربار فرید کے حوالے سے ایک بات ابتدائیہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی روایتی نوجوان نہیں ہے ہمارے لیے ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے اعزاز کی بات یہ بھی ہے کہ یہ آپ ڈائریکٹر اسلامیہ یونیورسٹی بھی ہیں اور کم عمر ترین ڈائریکٹر ہوں گے میرے جہاں تک نالج ہے اور میری بزم حسان کے عظیم المرتبت عظیم ارکان اور عظیم قیادتیں جن کی بدولت آج ہم اوج ثریا پہ ذکر حبیب کی محفل میں جا رہے ہیں حضرات مکرم دامن وقت تو محدود ہے میں 10 منٹ کی گفتگو میں ایک سوال کا جواب اپنی بساط کے مطابق عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا کیوں ہے یہ میرا ٹاپک ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا کیوں ہے جبکہ وہ صمد ہے بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اس کی کوئی کمزوری نہیں اس کا وہ حاجت اپنا ذکر نہیں کہ اس کا کوئی ذکر کرے اس کی اس کو ضرورت نہیں قادر مطلق ہے بے نیاز ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، جس نے آسمان کا شامیانہ بغیر ستون کے لگایا، جس نے زمین کا فرش پانی کے اوپر بغیر پلر کے بچھایا، جس نے پہاڑوں کو زمین پر میخ بنایا، جس نے سر کی ہڈی کو سننے کی صلاحیت دے دی، جس نے آنکھ کی چربی کو دیکھنے کا نور دیا، جس نے ماں کے پیٹ کے پانی میں نقش و نگار بنائے، خد و خال بنائے، قد و قامت بنایا، رنگ و روپ سجایا، وہ جو کہکشاؤں کو بنانے والا ہے، وہ جو ان ہواؤں کو بنانے والا ہے جو نظر ہی نہیں آتی، انسانی آنکھ جن آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتی، وہ قادر مطلق جو ایسی ہوا کے بنانے پر قادر ہے جس کو انسانی آنکھ دیکھنے میں عاجز ہے، تو یہی انسانی آنکھ ہوا کے بنانے والے کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو وہ قادر مطلق بے نیاز رب جس نے خوشبوؤں کو بنایا، حسن کو بنایا اور مختلف آبشاروں کو، کہکشاؤں کو بنایا اور اعلان پاک فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر رب ہوں، میرے آگے ناممکن بھی ناممکن نہیں ہے، میں وہ قادر مطلق بے نیاز رب ہوں کہ میرے آگے ناممکن بھی ناممکن نہیں ہے۔ پھر تدبیر فرمائی کہ کوئی سائل میری بنی ہوئی کہکشاؤں سے مطمئن نہ ہو، خوشبوؤں سے مطمئن نہ ہو اور خوبصورتیوں سے، میری تخلیق کردہ خوبصورتیوں سے مطمئن نہ ہو اور وہ سوال کرنے مجھ پر، اے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترانہ الاپنے والا رب، کیا تو اپنا دیدار کرانے پہ قادر ہے یا یہاں بھی عاجز ہے؟ کیونکہ دیدار تو صورت کا ہوتا ہے، میں تو صورت سے پاک ہوں، اور یا تصویر سے ہوتا ہے، میں تو جب صورت سے پاک ہوں تو تصویر کہاں سے آئے گی؟ تو مانگنے والا مجھ سے میرا دیدار مانگتا ہے اور اس نے میرا اعلان پاک سن کے مجھ سے میرے دیدار کو مانگ لیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر رب، جس کے آگے ناممکن بھی ناممکن نہیں، مانگنے والا نہ خوشبوؤں سے مطمئن ہوتا ہے، نہ ابشاروں سے مطمئن ہوتا ہے، نہ فضاؤں سے مطمئن ہوتا ہے، نہ ہواؤں سے مطمئن ہوتا ہے، وہ تو میرا دیدار چاہتا ہے۔ دیدار کے لیے تو صورت کی ضرورت ہے، میں تو صورت سے پاک ہوں، تو پھر اس کا بھی جواب نہ بناؤں، کیوں نہ ایسی صورت بنا دوں جس کے پاؤں کو میرا قرآن کہے اہدنا الصراط المستقیم، جن کے ہاتھوں کو میرا قرآن کہے ید اللہ فوق ایدیہم، جن کی زبان پاک کو میرا قرآن کہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جن کے سینے کو میرا قرآن الم نشرح لک صدرک کہے، جن کی زلف کو میرا قرآن واللیل اذا سجا کہے، جن کے چہرے کو میرا قرآن والضحیٰ واللیل اذا سجا کہے، والفجر کہے، اور اعلان عام نہ کر دوں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں جو اس صورت محمد کو ایمان کی نگاہوں سے جان جائے گا وہی مجھ صورت سے پاک رب کو پہچان جائے گا۔ جیسے صورت راہ بے صورت دا تو براہ کی عین حقیقت دا، پر تھے کم نہیں بے صورت دا، یہاں ابو جہل و ابو لہب کا کام نہیں، یہاں اویس و بلال کا کام ہے، یہاں علی ہجویری اور خواجہ اجمیری اور بابا فرید اور خواجہ فرید کا کام ہے، ون مٹھم مدینہ آلی جت کون مقام دا والی ہے، دھرتی اے خالی پیا نور اشارت چھکے تونے لگتے میں دھکے دھکے اکبر ور یاد تکے۔ یہ کون کہتا ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے؟ یہ ظاہراً چہرہ مصطفیٰ ہے، حقیقتاً دیدار خدا ہے۔ من رعانی فقد رعا الحق، محبوب جس نے نور ایمان کے ساتھ تجھے تکا اس نے تجھے نہیں تکا، مجھے دیکھ سبحان اللہ۔ جیسے صورت راہ بے صورت دا توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر اتھے کم نہیں بے صورت دا۔ جناب والا کسی نے کہا اے ابو بکر ہم نہیں مانتے، عرب کا مشہور پہاڑی سانپ جو ڈسنے میں مشہور
زہر میں مشہور، اس نے ڈسا بھی صحیح، تجھے ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوا، لکوا بھی نہیں ہوا، چلایا بھی نہیں، تڑپا بھی نہیں، پھڑکا بھی نہیں، اور بے ہوش بھی نہیں ہوا، چیخیں بھی نہیں ماری۔ جناب صدیق فرمانے لگے یہ مسئلہ مجھ سے نہ حل کراؤ، ان زنوں نے مصر سے پوچھو جو 80,000 درہم کے لباس پہنتی تھی، ہیروں کے بٹن لگاتی تھی، تو بڑے فخر سے زلیخا کو تانا دینے لگی، اے زلیخا تو ایک کنانے پہ مر مٹی ہے، جو کون یعقوب کہاں کنان بکتا بکتا آیا جس کی حیثیت ہی غلامانہ ہے۔ زلیخا اپنے منصبی تقاضے کو دیکھ، عزیز مصر تیری مشاورت کے بنا مصر نہیں چلا سکتا، تو عزیز مصر کی جان ہے، مرکز و محور ہے، ایک غلام پہ مر مٹی ہے، دیکھتی ہے تو ہوش میں نہ دیکھے تو بے ہوش میں چلی جاتی ہے۔ اے زلیخا کچھ ہوش کے نہ کھل گئی۔ جناب زلیخا نے سہیلیوں کو فرمایا میرے یوسف کو بن دیکھے تو تانا نہ مارو، میرے یوسف کی جھلک دیکھ لو، ایک جھلک دیکھ لو، جو فیصلہ تمہارا ہوگا وہی زلیخا کا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو دعوت دی گئی، جب آنے کا وقت ہوا کوئی سہیلی ہرن کا گوشت کاٹ رہی ہے، کوئی مرغابی کا گوشت کاٹ رہی ہے، کوئی مرغ کاٹ رہی ہے، جناب بندہ کوئی بکرے کا گوشت کاٹ رہی ہے، کوئی سیب کاٹ رہی ہے، کوئی ہرن کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ جب حسن یوسف کی جلوہ گری تو دربان نے اعلان کیا جناب یوزار یوسف تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حجاب ہٹا، حسن یوسف پہ نگاہیں پڑی، پلک پلک سے ملنا بھول گئیں، تو پتہ نہ چل سکا کہ ہرن کا گوشت کٹ رہا ہے یا اپنا گوشت کٹ رہا ہے، بٹیر کٹ رہا ہے یا اپنا ہاتھ کٹ رہا ہے، مرغابی کٹ رہی ہے یا اپنی انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ہنہ زمین جمع مؤنث غائبات، جن کے ہاتھ میں چھریاں تھیں ایک بھی نہ بچ سکی، ایک بھی نہ بچ سکی، سب کے ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئیں، اور ہاتھ کٹ گیا، خون بہ رہا ہے، فوارے چل رہے ہیں، گوشت کے ذرات کٹ رہے ہیں، درد کی ٹیشوں کا پتہ کوئی نہیں، خون کے فواروں کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حسن یوسف ہے۔ حسن یوسف کی حقیقت کیا ہے؟ حسن محمد کی خیرات۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد، اگر زندہ باد زندہ باد، زندہ باد اگر بات حسن مصطفیٰ کی نہ ہوتی نا تو پھر باپ بیٹے کی قمیص آنکھوں سے کیوں لگاتا؟ کیوں لگاتا؟ یہاں پہ بات مصطفیٰ کی تھی، حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے، جس یوسف کو بنایا گیا جب وہ سامنے تھا تو انگلیوں کے کٹنے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ صدیق فرماتے ہیں جب حسن کی خیرات دینے والے کا حسن سامنے ہو تو پھر لوگوں سانپ کے ڈسنے کا پتہ نہیں ہوگا۔ اس صورت نو میں جانا کہاں، جانا کھا کہ جانے جہانا کہاں، سچ آخرت رب میں شانا کہاں، یہ شان تو بڑی کہاں سب شانہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر چکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، اترا جو ان کے پاؤں کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہی پھول گلزار دور کے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تال میں بھر لیے تھے۔ جناب مومن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنم، جب حسن یوسف سامنے تھا نا مردوں کے نہیں عورتوں دے ہاتھ کٹے، مردوں دے نہ کٹے، عورتوں دے ہاتھ کٹے، مردوں دے نہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنم، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو جناب والا یہ چاند مجھے کہہ رہا ہے کہ میری غلامی بھی بتاؤ، جب حسن یوسف سامنے تھا تو انگلیاں کٹی، جب مصطفیٰ کی انگلیاں سامنے تھی تو یہ چاند کٹ گیا، یہ چاند کٹ گیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر
دشت میں انگشت جناب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جس محبوب کے نام پر عرب کے سر کٹے کٹوا کے فخر کریں کہ بزم حسان اس محبوب کی غلامی کرے یا میں دل کی گہرائی سے مبارک پیش کرتا ہوں بزم حسان کے تمام اراکین اور تمام حضور بالخصوص زاہد انجم بھٹی جو ہماری روح ہے، روح ہماری روح ہے، جی بزم حسان کی روح ہے، عشق رسول جنہوں نے بار بار مجھے بھی جگاتے رہے۔ تو جناب والا زاہد محمود مداری صاحب ہوں، مخدوم سید ریاض حسین شاہ صاحب ہوں، قاری عرفان صاحب ہوں، یہ ہمارے جملہ جو اراکین بیٹھے ہیں، ایک گوہر نایاب مصطفیٰ ہے۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں عبدالرشید ساجد صاحب کا کہ رات کے اس پہر میں ہماری بیداری میں شامل رہے۔ صدر نہ جاگے تو کون جاگے؟ تو یہ نہ جاگتے تو وہ نے آج کے بعد صدر کہتا بھی نہ انجمن تاجرات کا اسے طلاق دے دیتا۔ تو جناب والا نہیں، آپ تو نہیں، آپ نہ رجی ہوگی نہ بہنا ہوگی نہ مغلظہ ہوگی، آپ تو یاری چلے گی نا انشاءاللہ۔ جناب والا میں آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر نہیں آئے۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ خیال رکھنا، یہ نہ کہنا کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ کام ہم سے آقا کر رہا ہے، آقا نے ہمیں پسند فرما لیا۔ منتخب لوگوں سے منتخب کام لیے جاتے ہیں۔ تو میں دل کی گہرائی سے آنے والے احباب کو صمیم قلب سے لامتناہی بے شمار دعائیں اور مبارکیں پیش کرتا ہوں۔ جس محبوب کا دیدار الہی ہو، اس محبوب پر درود و سلام پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو پھر ادب سے کھڑے ہو کر آقا پر مصطفیٰ جانے رہی میں پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام ان کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت بلاد ہو سلام مصطفیٰ جانے سلام سلام تیرے لئی منجواں دا دیوار ماضی شاہ دربار خواجہ نور محمد لالو والا کریم شہنشاہ شہباز قمر فریدی، بڑی بڑی مدت ہوئی تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے 7 نومبر منگل بعد نمازی شاہ لالو والا کریم شہنشاہ دی دربار دے پروگرام ہوئی، تمام دوستوں کو دعوت تھی گی دعا واسطے التماس ہے۔ عزت مآب جناب محترم صاحبزادہ خواجہ راول معین کلیجہ صاحب ولی عہد دربار فرید کوٹ کوٹ شریف۔ ایک سائیڈ تو لیٹا کو نہ ہو یار، ایک سائیڈ پہ تھی ونجو شنہان یا ارحم الراحمین، فاتح خانی اور تمام عبادات اقاری آقا علیہ السلام ذکر اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ شہادت پیش کر قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کے وسیلہ پر جلیلنا تمام ثواب انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، خاتم النبیین، شہداء کربلا
تمام سلاسل اور صاحب زاہد انجمٹی صاحب تبشیرہ اور انہوں مرحوم والد کو اشارت کرنے فرمائیں یا رب العالمین اجلی تقریب بزم حسان راجن پور کی طرف کروں جو اہتمام خدمت کی تھی اور نال جتنے احباب انجمن تاجران اور دیگر دوست جنہوں نے معاونت کی تھی تعاون کی تھی یا رب العالمین ہی حاضری کو اپنی بارگاہ قبول فرمائیں یا الہ العالمین بزم حسان جتنا احباب آقا علیہ السلام دی نعت اور آپ ملاد پر دنیا رب العالمین نیاز کو عاجزین خساری کو انہیں دی خلوص محبت قبول فرمائیں سرپرست اعلیٰ بزم حسان حضرت قبلہ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب دامت وفات عالیہ و قدسیہ یا رب العالمین حضرت دے تمام تر معاملات خیر و برکت عطا فرما اور حضرت فیض جاری و شاری فرما یا رب العالمین آپ کے گھرانے بھی آپ کے والد گرامی اور تمام خانوادوں کی خیر فرما حضرت جہانگیر فرید سعید اسد نالن اور دیگر مشائخ وزام علماء کرام انجمن تاجران احباب شامل سب کی خیر فرما میرے مالک زاہد بھٹی صاحب اور زاہد محمود خان مزاری صاحب اور یا رب العالمین کوٹ مچھنڈے سے بلال آسکی صاحب اور دیگر جتنے ایسے احباب عہدیدار سید ریاض شاہ صاحب مرحوم حاجی رشید صاحب یا رب العالمین بزم حسان نال جتنے ایسے احباب جڑے ہو چکے اور جو حاضرین محفل ہیں یا رب العالمین انہیں اپنا خصوصی کرم فرما بیماری میں شفا یابی عطا فرما یا میرے مالک بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما پاک پروردگار جڑے پریشان حال فرما یا رب العالمین جڑے رزق و روزی واسطے تنگے میں رزق کی کشادگی عطا فرما الہ العالمین سے سب کو جتنے موجود سے پنجگانہ نماز دی توفیق عطا فرما الہ العالمین سے عمرہ و حج دی سعادت نصیب فرما پاک پروردگار اسرے خاتم ایمان فرما اور بالخصوص مسلمان فلسطین دے وچ یا رب العالمین دے انتہائی ظلم و ستم کی تاوین دے یا رب العالمین انہیں دے معاملات آسانی پیدا فرما انہیں دی مشکل آسان فرما آزمائش فرما پاک پروردگار اسے نیک عمل دی توفیق عطا فرما آقا علیہ السلام دے بلاد دی محافظ دے انعقاد دی توفیق عطا فرما سے گناہ کنو برے اعمال کنو بری سنگت و صحبت کنو محفوظ فرما رب العالمین بزرگان دین دے نقش قدم چلن دی توفیق عطا فرما یا میرے مالک اسا تمام دوستے میں بزم حسان دے نال شانہ بشانہ چلن دی توفیق عطا فرما لا الہ الا اللہ